السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سامعین و ناظرین کے استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو اکیڈمی پر۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سیریز چل رہا ہے وہ ہے 10ویں جماعت کی درسی کتاب درخشاں کو لے کر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 25 سبق کو پڑھ لیا ہے، آج ہمارا 26واں سبق ہوگا، اور یہ سبق ایک غزل کے اندر ہی، صنف غزل کے اندر ہی آتا ہے، اور یہ احمد فراز کا غزل ہے۔ اور آج ہم لوگ احمد فراز کے غزل کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ احمد فراز کے سوانح حیاتوں کو پڑھیں گے اور ان کے سوانح حیاتوں کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ احمد فراز کی خدمات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ احمد فراز کی جو پیدائش ہوتی ہے 1933 عیسوی میں پشاور میں ہوتی ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا جو گھریلو ماحول تھا ادبی اور شاعرانہ تھا۔ اسی ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی اور کم عمری میں ہی شعر و شاعری کی طرف مائل ہو گئے۔ جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی وقت سے ہی آپ شعر و شاعری کا سلسلہ شروع کر دیے تھے، اور یہ سلسلہ آپ کے یعنی زندگی کے آخری دنوں تک جاری رہا۔ ان کی ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے، آپ کی جو ادب میں جو آپ نے جو خدمت انجام دیے، اس خدمت کو دیکھتے ہوئے کراچی یونیورسٹی نے آپ کو ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری سے نوازا، یعنی انعامات کی ڈگری، ڈاکٹر کی انعامات والی ڈگری سے نوازا۔ آپ ڈاکٹریٹ کی پڑھائی کیے ہوں گے یا نہیں کیے، لیکن پھر بھی پشاور یونیورسٹی نے، کراچی یونیورسٹی نے آپ کو ڈاکٹر کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ فراز نے ماہنامہ اشتقاق اور داستان ہفتہ وار خادم رسالوں کی ادارت کی۔ احمد فراز پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر ڈائریکٹر جنرل آف لیکچرر اور نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے منیجنگ ڈائریکٹر جیسے عہدوں پر فائز تھے۔ احمد فراز پاکستان کے بے حد مقبول شاعر مانے جاتے ہیں۔ ان کی شہرت پاکستان سے باہر بھی دور دور ممالک میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دوسرے ملکوں کے مشاعرے میں بھی بلائے جاتے رہے تھے۔ ہمارے بہار کے صوبہ میں بھی انہوں نے مشاعرے میں شرکت کی۔ 2009 میں آپ نے جو ادبی خدمات انجام دی، ان میں آپ کے 12 مجموعے شائع ہوئے۔ ان میں پہلا جو مجموعہ ہے آپ کا وہ ہے تنہا تنہا، دوسرا جو مجموعہ ہے درد آشوب، تیسرا مجموعہ ہے نایافت، چوتھا ہے شب خون، پانچواں ہے میرے خواب ریزہ ریزہ، چھٹا ہے جانا جانا، اور ساتواں جو ہے بلخ آواز گلی کوچوں میں۔ اسی طرح آٹھواں جو آپ کا شعری مجموعہ ہے وہ ہے نابینا شہر میں آئینہ، اور نوواں مجموعہ ہے پس انداز موسم، 10واں مجموعہ ہے خواب گل پریشاں ہے، 11واں مجموعہ شب آوازیں میری ہیں، اور 12واں جو مجموعہ ہے غزل بہانہ کرو۔ احمد فراز جو تھے بنیادی طور پر رومانی مزاج کے شاعر ہیں۔ وہ عورتوں کے حسن و عشق سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ حسن و عشق ان کی شاعری کی محور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری عوامی حلقے میں بے حد مقبول ہوئی۔ سہل ممتنع میں شعر کہنا، اس انداز سے کہنا کہ عوام و خاص دلوں میں وہ اپنی جگہ بنا لے، یہ کام احمد فراز نے بہت آسانی کے ساتھ کیا ہے، اس لیے ہر عام و خاص میں وہ بے حد مقبول ہے۔ یعنی احمد فراز صاحب جو تھے اتنی آسان، اتنی سہل بھاشا میں شعر و شاعری کرتے تھے کہ کوئی بھی پڑھنے والا انسان جو عام فہم رکھتا ہو وہ اس کو بآسانی سے سمجھ سکتا ہو۔ اب آئیے ہم لوگ ہمارے سبق کا جو مختصر ترین سوالات ہیں اس کو ہم لوگ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟ تو احمد فراز کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 1933 عیسوی میں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ تو احمد فراز پشاور میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پشاور۔ آپ کو پشاور یاد رکھنا ہوگا۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ تو احمد فراز پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے۔ کس یونیورسٹی میں؟ پشاور یونیورسٹی میں۔ چوتھا سوال ہے
احمد فراز کس ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئے؟ تو احمد فراز نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان، یہ کیا ہے ادارہ ہے، اس ادارے کے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئے۔ کس ادارہ، کون سا ادارہ؟ نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان۔ اسی طرح 5واں سوال ہے کہ اپنی موت سے کچھ ہی دنوں پہلے وہ بہار کے کس صوبے کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے؟ احمد فراز اپنی موت سے کچھ ہی دنوں پہلے صوبہ بہار کے دربھنگہ ضلع میں تشریف لائے تھے۔ کہاں؟ دربھنگہ ضلع میں تشریف لائے تھے۔ اسی طرح 6واں سوال ہے کہ احمد فراز کی شاعری کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ تو احمد فراز کی شاعری کے جو ہے نا 12 مجموعے شائع ہوئے۔ تو دوستو یہاں پہ سوال نمبر 5 ہے کہ اپنی موت سے کچھ ہی دنوں پہلے وہ بہار کے کس صوبے، یہ جو صوبہ شبد ہے یہ غلط ہوگا، یہاں پہ آپ کا ضلع ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ضلع۔ کس ضلع کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے؟ کیونکہ صوبہ پہلے آلریڈی بہار ہے تو بہار صوبہ نہیں ہوگا، وہ بہار کے کس ضلع کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے؟ تو صوبہ بہار کے دربھنگہ ضلع میں تشریف لائے تھے۔ اسی طرح ہمارا 6واں سوال بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ مختصر ترین سوالات کو مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم لوگ کا جو ہے نا مختصر سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو اس سے تھوڑا سا طویل ہوتا ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر ہیں؟ تو احمد فراز بنیادی طور پر رومانی مزاج کے شاعر ہیں۔ کس مزاج کے؟ رومانی مزاج کے۔ آپ کو ان دونوں الفاظ کو یاد رکھنا ہوگا، رومانی مزاج کے شاعر ہیں۔ اسی طرح ہمارا دوسرا سوال ہے کہ احمد فراز کی شاعری کا اصل محور کیا ہے؟ تو احمد فراز کی شاعری کا جو اصل محور ہے وہ حسن و عشق ہے۔ کیا ہے؟ حسن و عشق۔ آپ کو یہاں پہ بھی حسن اور عشق کو یاد رکھنا ہوگا۔ اسی طرح ہمارا تیسرا سوال ہے احمد فراز کی شاعری کس حلقے میں مقبول ہوئی؟ تو احمد فراز کی جو شاعری مقبول ہوئی وہ عوامی حلقے میں مقبول ہوئی، عوام یعنی عام لوگوں میں ان کی شاعری مقبول و معروف ہوئی۔ چوتھا سوال ہے کہ احمد فراز کی ادارت میں کون کون سے ماہ نامہ اور ہفتہ وار شائع ہوئے؟ احمد فراز کی ادارت میں، ان کی صدارت میں کون کون سے ماہ نامہ، جریدہ یعنی پرچہ شائع ہوا؟ ماہ نامہ اور ہفتہ یعنی مہینے میں نکلنے والا اور ہفتے میں نکلنے والا۔ تو احمد فراز کی ادارت میں ماہ نامہ اشتقاق اور داستان، یہ دونوں جو ہیں یہ ماہ نامہ ہے۔ اسی طرح ہفتہ میں نکلنے والے، ہر ہفتے میں نکلنے والے خادم، یہ ان کی ادارت میں شائع ہوئے۔ کون کون؟ ماہ نامہ میں اشتقاق اور داستان، اور ہفتہ میں نکلنے والے خادم۔ اسی طرح 5واں سوال ہے کہ اردو غزل کی روایت میں آزاد غزل کا تجربہ کیسا رہا؟ تو اردو غزل کی روایت میں آزاد غزل کا تجربہ ناکام رہا، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر صنف کو مطلب تقویت ملے اور اونچی پہنچ تک جائے وہ۔ 6واں سوال ہے کہ غزل عربی کی کس صنف سے ماخوذ ہے؟ تو غزل عربی قصیدے کی صنف تشبیب سے ماخوذ ہے۔ کس سے؟ صنف تشبیب سے۔ عربی قصیدے کی صنف تشبیب سے ماخوذ ہے۔ یہ 6 کوشچن ہم لوگ کا مکمل ہو گیا۔ اب ہمارا 7واں سوال ہے کہ جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ تو جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف، غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ اسی طرح 8واں سوال ہے کہ دکن کے کس شاعر کے ذریعے اردو غزل شمال تک پہنچی؟ تو ولی دکنی کے ذریعے جو ہے نا غزل شمال تک پہنچی۔ کن کے ذریعے؟ ولی دکنی کے ذریعے۔ اسی طرح ہمارا 9واں سوال ہوگا غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ یہ ویری امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے، امتحان کی حیثیت سے آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا اور یاد کر کے رکھنا ہوگا۔ اسی طرح ہمارا 10واں سوال ہے کہ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ یہ بھی امتحان کی حیثیت سے اہمیت کے حامل ہے۔ تو یہ کل ہمارا 10 سوال تھا جو طویل سوالات مطلب مختصر سوالات میں تھا۔ اب ہمارا سلسلہ جو شروع ہوگا طویل سوالات کا ہے۔ تو اس میں پہلا سوال ہم لوگ کا ہے کہ احمد فراز کی حالت زندگی پر روشنی ڈالیے۔ تو
احمد فراز کی حالت زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم لوگ نے جو احمد فراز کے سوانح حیات کو پڑھے تھے اسی میں سے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ کچھ اس طریقے سے ہم لوگ اس کا جواب لکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا جو نام ہے وہ احمد فراز ہی ہے۔ احمد فراز کی پیدائش 1933 عیسوی پشاور میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ ان کا گھریلو ماحول ادبی اور شاعرانہ تھا۔ اسی ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں اور کم عمری میں ہی شعر و شاعری کی طرف مائل ہو گئے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی وہ شعر کہنے لگے تھے اور یہ سلسلہ زندگی کے آخری دور تک جاری رہا۔ ان کی ادبی اور شعری خدمات قابل قدر ہیں، جس کا اعتراف کرتے ہوئے کراچی یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ انہوں نے چند رسالوں کی ادارت بھی کی۔ ماہنامہ اشتقاق اور داستان اور ہفت وار خادم بھی ان کی ادارت میں شائع ہوئے۔ احمد فراز کی کئی اہم عہدوں پر فائز رہے، جیسے کہ وہ پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر، ڈائریکٹر جنرل آف لٹریچر اور نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر جیسے عہدوں پر فائز رہے۔ احمد فراز پاکستان کے بے حد مقبول شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی شہرت پاکستان سے باہر بھی دور دور ممالک میں پھیلی ہوئی تھی۔ احمد فراز بنیادی طور پر رومانی شاعر ہیں۔ وہ عورتوں کے حسن و جمال سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ حسن و عشق ان کی شاعری کی محور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری عوامی حلقے میں بے حد مقبول ہے۔ تو یہ تھا احمد فراز کی ادبی سوانح حیات۔ اب آئیے ہم لوگ ہمارا جو دوسرا سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ درج ذیل الفاظ کے ضد بتائیے۔ تو اس میں ہمارا پہلا الفاظ ہے کہ حق۔ حق کا جو ضد ہوگا ناحق ہوگا۔ اگر کوئی حق پر ہوگا تو اس کا الٹا ناحق یعنی ناحق پر ہوگا۔ اسی طرح نشیب کا اوپر ہوتا ہے، اسی طرح فراز ہوگا۔ ظلم اگر کوئی نہیں کرے گا تو رحم کرے گا۔ کثرت نہیں ہوگا تو قلت ہوگا، یعنی کثرت میں زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ کی الٹا جو ہے کمی ہوتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا سوال و جوابات کا سلسلہ۔ آپ کو ہمارا یہ سیشن کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس کو بھیجیں، شیئر کریں، تاکہ آگے آنے والے سبق کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ہمارا بھی حوصلہ افزائی ہو سکے، آپ لوگوں کے بیچ میں اور اچھے سے اچھا کنٹینٹ لانے کی کوشش ہو سکے۔ اب پھر ملتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے آپ ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔